اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنا یا خود کو روک لینا۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنی میں سب دنیا کی خواہشات، لوگوں سے، رشتوں سے، اپنے قریبی معاملات سے اور تجارت، دولت، پیسہ، یہ تمام جو انسان کی خواہشات نفس ہیں، ان سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اس طرح اللہ کے حضور یکسو ہو کے بیٹھتا ہے تو خلوت میں، تنہائی میں اسے توبہ و استغفار نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت، ذکر و اذکار، دعا و التجا، یہ ساری کی ساری عبادات جب وہ کرتا ہے اور شب قدر کی تلاش میں عبادت ریاضت کے بہت سے معاملات سے جب یہ گزرتا ہے تو یہ چیزیں اس بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، دنیا فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول ہمیشہ رہا۔ آپ کے بعد پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی، اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ انسان کی ویسے بھی طبیعت میں چیز موجود ہے، اور انسان جب دنیا سے کٹتا ہے تو اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس سے اس کے دل میں یاد الہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کے نزول سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت مبارکہ تھی کہ آپ سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و فکر کرتے، غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے بھی اس طرح عبادت کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ حرا کی جو کیفیات تنہائی میں عبادت کی ہیں وہ بندے کو اعتکاف میں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حرا کے اس اعتکاف میں، اس ٹھہرنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا آخری عشرہ، اس میں لیلۃ القدر کو رکھ دیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا۔ لہذا اگر آپ رمضان المبارک کی برکات اور اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اعتکاف کے معاملات پر غور کریں تو رمضان شروع ہوتا ہے تو جو ہماری روح ہے اس کی تربیت اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہے اس کو ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر کے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا وصف عطا کیا جاتا ہے۔ جب ہم رمضان المبارک میں تنہائی میں بھی نہیں کھاتے پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، روح کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے امت پر سارے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور اسی طرح جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے سارا دن کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو اس سے اس کے اندر روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے ہمیں اعتکاف جیسی نعمت عطا فرما دی گئی۔
کہ اللہ کا بندہ سب سے کٹ کے ہٹ کے صرف اپنے مالک اور رازق کے در پہ آ جائے اور پھر اسی کو یاد کرتا رہے، اسی کی تسبیح و تقدیس کرتا رہے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگتا رہے۔ اسی طرح وہ وقت جب گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے اپنی بارگاہ کا تقرب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اعتکاف اور اس کے معاملات کو سمجھنے سے پہلے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر غور کیجئے تاکہ انسان پھر صحیح طور پر اس کے فیوز و برکات حاصل کر سکے۔ اب آئیے اعتکاف کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ خواتین اعتکاف کریں گی اپنے گھر کے اس مخصوص کونے میں، گوشے میں، جو اس نے نماز کے لیے متعین کر رکھا ہے، نماز کے لیے مقرر کر رکھا ہے، خواتین وہاں اعتکاف کریں گی۔ اور مرد حضرات جو ہیں یہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے۔ لہذا اب جو مسائل ہم ذکر کریں گے وہ خواتین کے لیے ہوں گے، ان کے گھر کی مسجد میں وہ کونا، وہ جگہ جہاں یا وہ کمرہ وہ اعتکاف کر رہی ہیں، اور مرد حضرات کے لیے مسجد میں۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اب آپ جب بھی نماز پڑھنے یا کسی بھی حوالے سے مسجد میں آئیں تو داخل ہوتے ہی آپ نے نویت سنت الاعتکاف نیت کر لینی ہے۔ آپ جتنی دیر ٹھہریں گے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ اور 10 دن ٹھہرنا یہ سنت موقدہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسے ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لی ہے، 2 حج اور 2 عمرے۔ اس لیے پھر اس کی فضائل اور اس کی اسی طرح معاملات میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں جو مسائل ہم نے سمجھنے وہ یہ ہیں کہ جب بندہ معتکف ہوگا اعتکاف کی حالت میں وہ صرف مسجد میں ہی رہے گا، اور خواتین اپنے گھر کی وہ مخصوص جو جگہ ہے وہاں تک۔ اس کے علاوہ وہ اپنی اس جگہ سے بغیر ضرورت شرعی کے نہیں نکل سکتی، اور مرد حضرات بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ مسجد اور فنائے مسجد دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے شرعی طور پر جہاں 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے، جیسے یہ مسجد کمرہ ہے، یہ صحن، یہ مسجد ہے۔ اور اس سے جو متصل چیزیں جیسے یہ محراب ہے یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، معتکف اس میں نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں جیسے اذان کا کمرہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، وہاں معتکف نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں یا طہارت خانے، اسے فنائے مسجد کہتے ہیں۔ تو فنائے مسجد کے اندر انسان صرف اور صرف فنائے مسجد میں ضرورت کے لیے جائے گا اور پلٹ کے واپس آ جائے گا۔ یعنی وضو کرنے گیا، وہاں نہ گفتگو کرے نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کلام کرے، کیونکہ وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، اسے فنا کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا یہ برآمدہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، شرعی مسجد صرف یہ کمرہ اور یہ صحن ہے۔ اور اگر ہمارے مسجد میں سیڑھیاں یہاں سے اندر سے ہوں تو اوپر والے پورشن میں بھی جا سکتے کیونکہ وہ بھی مسجد ہے، لیکن ہمارے یہاں سیڑھیاں باہر ہیں اس لیے معتکف اوپر نہیں جاتا۔ ایسے ہی مساجد میں باقی جہاں مسجد کے اندر سے راستہ ہو تو وہ اوپر والے پورشن میں جا سکتے ہیں، وہ ہے مسجد ہی شرعی طور پر، کیونکہ مسجد تحت الثری سے فوق العرش تک مسجد ہی ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا جائے گا اور مسجد میں رہ کر روزے کی حالت میں مکمل 10 دن گزارے جائیں گے۔ لہذا مسجد میں رہتے ہوئے صرف قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے، وضو وغیرہ کے لیے، اس کے علاوہ مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور دوران اعتکاف چونکہ معتکف مسجد میں ہی کھاتا پیتا اور سوتا ہے، اس لیے اس کو مساجد کے جو آداب ہیں اس کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ مسجد میں سوتے ہوئے اگر
اس پہ غسل فرض ہو تو فوراً نکل جائے اور غسل کر کے پھر مسجد میں داخل ہو، مسجد کے اندر ایک لمحے بھی اس حالت میں نہیں رکے گا۔ معتکف مسجد کے اندر کیا کرے گا؟ قرآن کی تلاوت، احادیث مبارکہ، درود پاک پڑھے، علم دین کا درس و تدریس لے، اور انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس کو پڑھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس نے مسجد کے اندر ہی رہ کے کرنی ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس کے علاوہ 3 دن کا 4 دن کا اگر اعتکاف کرتا ہے، آخری اکثر لوگ کہتے ہیں وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ جو سنت موقدہ کا اعتکاف ہے وہ 10 دن ہی ہے۔ اس دوران کوئی شخص مسجد سے باہر بغیر عذر کے اگر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس کا وقت یہ ہے کہ جو آخری عشرہ شروع ہوگا، جیسے آج، تو عصر کے بعد آ جائے، اور افطاری اس نے مسجد میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس نے 20واں روزہ افطار مسجد میں کیا تو جیسے ہی افطاری ہوگی، سورج غروب ہوگا، تو 21ویں تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آج جیسے رات ہے، 20واں روزہ کی افطاری سے پہلے پہلے اس نے مسجد میں آنا ہے۔ عموماً عصر کے ٹائم آ جاتے ہیں، اس کے بعد ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا جائے، اور افطاری یہاں کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی غروب کے بعد آئے گا اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ مسجد میں جیسے ہی آئے تو نیت کر لے، جیسے نویت سنت الاعتکاف، یا دل کا ارادہ کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو اس ارادے سے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گیا اتنی حد تک کہ اس کو اعتکاف توڑنا پڑا، تو پھر اس صورت میں اس کی قضا کرے گا صرف اسی ایک دن کی۔ تو وہ غروب کے ٹائم مسجد میں آ جائے گا، اور پھر رات مسجد میں رہے، پھر اس کے بعد سحری کھائے، روزہ رکھے، اور اگلے دن شام تک اس کو پورا کر کے افطاری کر کے چلا جائے۔ اس طرح پھر ایک دن کی اس کو قضا کرنا ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دوران مسجد کی جتنی عبادات اور معاملات ہیں اس میں شامل ہوں۔ معتکف حضرات جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ رب العزت کے گھر میں آتے ہی عبادت کے لیے ہیں، ان کو پورا پلان کر کے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے انشاءاللہ ہم اس علاقے کی 4 مسجدوں میں اعتکاف کی سرپرستی کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 4 مسجدوں میں ہم ایک شیڈول دے رہے ہیں اس مرتبہ، اس علاقے کی 4 مسجدوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک شیڈول کے ساتھ 4 مسجدوں کے لوگوں کو اعتکاف کے ساتھ ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ پہلے 3 مسجدیں تھیں، اللہ کے فضل سے اب 4 مسجدیں ہو گئی ہیں۔ 4 مسجدوں میں الحمدللہ ہمارا اعتکاف کا ایک پیٹرن ہوگا، وہ انشاءاللہ ویزاں کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگ 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آئے تو کم از کم وہ اس انداز میں تربیت لے کر جائیں کہ اس کے اثرات پھر پورا سال باقی رہیں۔ معتکف حضرات کو اس موقع پر ایک تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا ایک پلان کرنا چاہیے۔ مثلا ہم روحانی ترقی کے لیے نصاب پورا کرواتے ہیں۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب ہی ہوتا ہے جیسے کلمہ طیبہ کا نصاب ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد 3 مرتبہ، اس کے بعد صرف آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، یہ پڑھتے جانا ہے۔ عموماً وہ کاؤنٹر ملتے ہیں اس پہ جتنا پڑھا جائے، درمیان میں کوئی ضروری بات بھی کرنی پڑے کر لیں، پھر اس کے بعد ایسی لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اور جب آپ ختم کریں تو پورا پھر کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ 70,000 ہو جائے گا تو ایک نصاب یعنی ایک پورا ہوا۔ اس طرح 21 مرتبہ پڑھنا ہے 70,000 تو ایک نصاب ہوتا ہے۔ اس سے کشف اور باطنی کیفیت اتنی روشن و منور ہو جاتی ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات آپ کے دل کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو معتکف حضرات ہیں وہ بھی نصاب پورا کریں، اگر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نصاب پورا کروائیں گے انشاءاللہ،
دوسرا اس میں درود پاک کی کثرت. ہم نے ویسے بھی درود ابراہیمی کی تلاوت شروع کروائی ہے. جنہوں آپ کو نہیں پتا وہ جتنا درود ابراہیمی پڑھتے جائیں لکھتے جائیں. ہم نے 1.25 لاکھ کی تعداد کرنی ہے 27ویں رات تک انشاءاللہ. پھر اس میں اجتماعی دعا ہوگی اور فوت شدگان کے لیے بھی جو شامل ہوں گے. تو درود پاک کوئی اور بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں یا آپ کو کسی شیخ اور مشائخ نے اگر اجازت دی ہے تو وہ درود پاک بھی، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ اعتکاف کے اندر اس کا باقاعدہ ایک اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ نوافل ہیں جو اعتکاف کے اندر لازمی ادا کیے جائیں، اور جو نفل آپ پڑھا کریں اس میں سورہ اخلاص ضرور ہونی چاہیے. باقی کوئی بھی پڑھیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں 3 بار قل اللہ شامل کر لیں، 1 بار کر لیں، 7 بار کر لیں، 15 مرتبہ طاق عدد میں، تو اس سے اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں. پھر تہجد کی نوافل کا خصوصی ہمیں اہتمام. یا آخری عشرہ جی زندگی میں پتہ نہیں پھر رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا. صبح اٹھ جائیں تھوڑا جلدی، 2 نفل جیسے وضو کریں گے تحیت الوضو کے پڑھیں. پہلی میں آیت الکرسی پڑھ لیں، دوسری میں قل واللہ احد پڑھ لیں یا کوئی اور صورت. اس کے بعد 2 کر کے 4 اور نوافل پڑھیں. یہ خواجگان کا طریقہ ہے، وہ 6 نفل پڑھتے تھے. اور اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے. آپ کو جو لمبی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھیں. یہ تہجد ہے، اس کا بہت آپ کو روحانی طور پہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بعد فجر کی جو سنتیں ہیں اور باقی جو سنتیں اس کا طریقہ یہ ہے، آپ فجر کی سنتیں پڑھیں، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں، عشاء کے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں، مغرب کے بعد والی 2 سنتیں جو ہیں موقدہ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پہلے قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، پھر بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء، پھر بسم اللہ پڑھ کے تبت یدا. یہ پہلی رکعت ہو گئی جی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. اس طرح اگر آپ 2 جو سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی، ظہر کے بعد کی، مغرب کے بعد کی اور عشاء کے بعد کی، اس سے آپ کو روحانی طور پہ بہت ترقی نصیب ہوگی اس انداز میں. عصر کی سنتیں جب ادا کریں تو پہلی رکعت میں 4 مرتبہ سورہ عصر، دوسری میں 3 بار، تیسری میں 2 بار اور آخری رکعت میں 1 بار. اس طرح آپ اس کو پڑھیں. اور مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل پڑھیں. 6 نفل جب آپ پڑھیں گے اس میں پہلی رکعت میں لقد جاءکم رسول سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اس انداز میں اگر آپ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ گزاریں، آپ 10 دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی روحانیت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اور قرب الہی بھی آپ کو اس سے نصیب ہوتا ہے. تو کوشش کریں آخری عشرہ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ بھی، جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے خصوصی طور پر